اور صبح خیبر پختونخوا کے دو بڑوں کے درمیان لفظی جنگ ختم نہ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر گورنر فیصل کریم کنڈی کو دھمکی دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ گورنر خیبر پختونخوا سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں ورنہ گرانٹ اور ان کی گاڑی کا داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں اب کہ آپ گورنر ہیں، آپ کا ایک آئین نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ پرہیز کریں۔ آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے، آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر، اور یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس کو ڈکلیئر کر دوں عوام کے لیے کھول کر کہ یہ جو ہے پراپرٹی ہے ہماری، اور یہاں عوام کے لیے کھول کے میں اس کو ہیریٹیج کر کے پرانی بلڈنگ ہے عجائب گھر بنا کے آپ کو 2 کمروں کی ایسی پڑی ہے نا نیچے، اس میں شفٹ کر دوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈاپور کو گورنر ہاؤس کو ذہن سے نکالنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کوئی سازش کا گڑھ بنے یا خیبر پختونخوا کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ میں اس میں نہیں پہنچنا چاہتا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے، نہیں ملاقات ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ میں کہوں کہ اب سی ایم اور گورنر لڑیں کہ لوڈ شیڈنگ کیسی ہوئی کیسی نہیں۔ وہ تو ان کو نظر آ گیا کہ انہوں نے 2 مہینے میں جو یا جتنے سے جب سے سی ایم بنے ہیں تو ان کے جو ہے کیا چیز ہے، لیکن میں اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے۔ ناچنے والے گھوڑے جو ہے نا وہ ریس نہیں دوڑتے، وہ صرف ناچتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پہل حکومت کو کرنا پڑے گی، یہ کہنا ہے رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کا۔ پروگرام ایک پیج میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ مزید بولے علی امین گنڈاپور نے اگر گورنر کے پی کو جواب دیا ہے تو فیصل کریم کنڈی کے منہ سے کون سے پھول جڑ رہے ہیں۔ ڈائلاگ کی بات کرتے تھے اور کرتے ہیں، مجھے آپ نے رگڑا دیا رکھا، شاہ صاحب کو رگڑا دیا ہے آپ نے، پرویز الہی صاحب جو سینئر آدمی، اس لیے اب بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں پہل حکومت نے کرنی، وی آر اویلیبل، لیکن ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ آپ نے علی امین گنڈاپور کا جو ہے ناطقہ بند کر رکھا ہے، اس کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے ذمہ آپ نے ایک ایسا صوبہ حوالے کیا جس کو تباہ و برباد کے آپ کے رکھ دیا ہے 2 سال مس گورننس کر کے۔ ہمارے دور میں تو کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں تھا۔ گورنر صاحب نے کون سے پھول جھڑے ہیں؟ گورنر صاحب نے کون سا جو ہے تو بلاول ہاؤس سے کوئی انہوں نے اجرک کے تحفے بھیجے ہیں سی ایم ہاؤس، تو جیسی بات ہوتی ہے تو اسی طرح کا جواب آتا ہے۔ آگے بڑھیں، کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے نئے بجٹ کی تیاری، آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی اہداف طے کر لیے گئے ہیں۔ ایف بی آر کو 9,500 کے بجائے 11,110 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال میں 1,700 ارب روپے ٹیکس محصولات بڑھانا ہوں گی۔ تاجروں سے 1 جولائی سے ایڈوانس ٹیکس کی وصولی شروع ہوگی۔ ٹیکس ایمنسٹی کی اجازت نہیں ہوگی، ٹیکس چھوٹ نہیں دی جائے گی، کسی شعبے کو کوئی خصوصی رعایت بھی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ کاروباری اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا حجم بڑھایا جائے گا۔ پیٹرولیم لیوی کے تحت 1,800 ارب روپے کی وصولی بھی کی جائے گی۔ پاکستان کے نئے بجٹ کی تیاری، آئی ایم ایف کے ساتھ بنیادی اہداف طے کیے جا چکے ہیں۔ ایف بی آر کو 9,500 کے بجائے 11,110 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال میں 1,700 ارب روپے ٹیکس محصولات بڑھانا ہوں گی۔ اور دوسری جانب خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی دعوت پر پاکستان آئی کمپنی اے پی ایم ٹرمینلز نے پاکستان کے پہلے گرین ٹرانس شپمنٹ ٹرمینل کی ترقی میں دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کیتھ سوینڈنسن نے پاکستان کی سرمایہ کاری پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کراچی میں گرین ٹرانس شپمنٹ ٹرمینل میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس منصوبے کی تعمیر سے بڑے کارگو جہاز کراچی کی بندرگاہ سے استفادہ کریں گے، جس سے ملک کو زیادہ سے زیادہ آمدنی بھی حاصل ہوگی۔ ناظرین، پاکستان فائنل تو نہ جیت سکا مگر شائقین کے دل جیت لیے۔ شہریوں نے 13 سال بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے اذلان شاہ کپ کے فائنل کھیلنے پر ان کو داد دی۔ کہتے ہیں کہ محدود وسائل کے باوجود قومی ٹیم نے جان لگا کر فائنل میچ کھیلا۔ حکومت کو چاہیے کہ کرکٹ کی طرح قومی کھیل ہاکی پر بھی توجہ دی جائے۔ یہ تو لک کی بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان نے بہت اچھا پریپیئر کیا تھا اس بار اور وہ فائنل تک ریچ کر پائی اتنے عرصے بعد، تو دیٹس ایکچولی اے گڈ تھنگ۔ بہت اچھا کھیلا، یہی بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے پاکستان میں ہاکی کا
زوال اس طرح سٹارٹ ہو گیا تھا کہ ہم اذلان شاہ کے فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. اس دفعہ ہم فائنل تک پہنچے, ہارڈ لک تھی, ہار گئے, نو ایشو. بہت خوشی ہوئی ہے کہ آفٹر 13 ایئرز ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, تو میری دعا ہے کہ اس دفعہ پہنچے ہیں اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ون کریں. آئی بلیو اٹ از اے ہارڈ لک کہ پاکستان میچ ہارا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہاکی کا ریوائول ہے. ایک ٹائم تھا جب ہاکی کا بوم تھا بہت اور پیک پہ تھا ہاکی, اور اب ہم نے دیکھا کہ انڈیویجولی جو پلیئرس ہیں ان کی بہت اچھی پرفارمنس تھی, اور بینگ اے پاکستانی ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی, اور اگر ہم فائنل میں پہنچ گئے ہیں تو آئی بلیو کہ یہی بہت بڑی بات ہے. میں سب سے پہلے ٹیم کو اپریشیٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور فائنل تک گئے, اپنے آپ کو انہوں نے مطلب پراؤڈ کیا, مطلب کافی اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس قابل کیا کہ وہ فائنل جیت ہار تو یہ مقدر کا کھیل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں اپنی ٹیم کو حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور ان کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کھیلا. اور ہار گئی کھیل کے ہاری کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ آگے اچھا کریں گے, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. بہت اچھا کھیلے ہیں, بہت اچھا کھیلے ہیں. ہاکی جو ٹیم ہے بہت اچھی ٹیم ہے. اب بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے. کسانوں کو باردانہ کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن ہے. حکومت حرکت میں آ گئی ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ کسانوں کا کسی قسم کا استحصال قابل قبول نہیں ہے. مزید کیا کہا دیکھتے ہیں. یہ انشاءاللہ پروسیس شروع ہے. جب تک ایک ایک درخواست کا ویریفائی نہیں کریں گے اور اس کے مطابق گندم نہیں خریدیں گے, ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. اس وقت ہم خریدتے رہیں گے, آپ اس کا فکر نہ کریں, اور ایک ایک دانہ انشاءاللہ خریدیں گے. اور جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں پیچھے اس پہ ہم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے. کوئی 5 افسر ہم نے سسپینڈ کیے ہیں, 2-3 کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں, اور مزید بھی ہم جس کی بھی شکایت آئی اس کو ہم ایکشن لیں گے. کوئی اس میں کوئی نہیں. اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ کسانوں کا 16 مئی کو دھرنا دینے کا اعلان سامنے آیا ہے. صدر کسان بورڈ ظفر حسین کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ہر صورت گھیراؤ کیا جائے گا. چیف کوارڈینیٹر کسان بورڈ کہتے ہیں کہ ہم جیل جانے کو تیار ہیں, اب لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی. 16 کو احتجاج ہوگا, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ ہوگا, انشاءاللہ پورے کسان بھی آئیں گے. اور ہمیں خوشی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں خود اس پروسیشن کو لیڈ کروں گا, اس دھرنے کی, اس احتجاج کی, اس گھیراؤ کی میں خود قیادت کروں گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ جب گندم کو ٹیکہ لگایا اس وقت محسن نقوی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اور لوگ بھی شامل ہیں. سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حنیف عباسی کو خبردار کیا ہے کہ وہ فارم 47 کے پول کھول دیں گے. کرائسس چوری کر انہوں نے گندم تقریباً 1.3 ارب ڈالر کا 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے. اس میں محسن نقوی جو ہے وہ خود وزیر اعلیٰ تھا, ابھی انٹیریئر منسٹر بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ مسلم لیگ ان کے اور لوگ ہیں. تو یہ سلیم اللہ ٹو کلیم اللہ کر رہے ہیں, اور یہ سب کرپشن میں انوالوڈ ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا بنے ہوئے, اقتصادی حالات خراب ہیں. اور کاکڑ جو سابق وزیر اعظم تھا, اس نے خود کہا ہے حنیف عباسی کو کہ میں پھر پول کھول دوں گا. فارم 47 کی گورنمنٹ کیسے بنی ہے, یہ تو حالات ہیں ان کے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں نان کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر صوبے بھر میں نان 20 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. مریم نواز نے روٹی کی نئی قیمت 15 روپے مقرر کی اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے. پنجاب میں نان 20 روپے اور روٹی 15 روپے کی فروخت ہو رہی ہے. نان کی قیمت میں اضافے کی خبریں بے بنیاد ہیں. یہ موقف تھا عظمہ بخاری کا کہ پنجاب میں نان کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر صوبے بھر میں نان 20 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. مریم نواز نے روٹی کی نئی قیمت 15 روپے مقرر کی ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور ناظرین, سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے عبوری حکم پر الیکشن کمیشن کی قانونی ونگ نے اپنی رائے دے دی ہے. ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ لا ونگ کی رائے کے مطابق مخصوص نشستوں سے ارکان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. عدالتی حکم کی روشنی میں صرف ارکان کو معطل کیا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں قرار دیا. عدالت نے صرف ہائی کورٹ اور ECP کا فیصلہ معطل کیا ہے. اس معاملے پر وزارت قانون سے بھی رائے لینے کا امکان ہے. قانونی ونگ کی تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس 13 مئی کو ہوگا, جبکہ مزید تفصیلات کے مطابق کمیشن اجلاس میں قانونی ونگ کی رائے کی روشنی میں یہ فیصلہ کرے گی.
ایک اور اہم मामले से भी आपको आगाह करें कि पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल चुका है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, इनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ अली जरदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत दरख्वास्त दायर की गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन दरखास्तों पर कोई भी एतराज नहीं किया गया और न ही मुखालफत की गई। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई केस हो सकता है और न ही कोई कार्रवाई जारी रह सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल करने की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं।